السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی اعتبار اور کس نمبر ہے 33۔ میرب ادھر آئیں، کچھ بات کرنی تھی۔ عارف صاحب لان میں بیٹھے تھے جب میرب کو لان دروازے پر کھڑا دیکھ کر پکارا اور وہ اسپات میں سر ہلاتی ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ میرب، مریم کا رشتہ آیا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ میرب نے چونک کر انہیں دیکھا، پر وہ جلد ہی اپنی حیرت چھپا گئیں۔ منع کر دیں۔ میرب نے بنا کوئی تاخیر کیے رشتے کے لیے منع کر دیا۔ عارف صاحب خاموشی سے انہیں دیکھتے گئے۔ کیا آپ کی سوچ بھی ان لوگوں جیسی ہے جو بیٹے کے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی کو تمام زندگی اس کی بیوہ ہونے پر بس بیٹے کی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی طنز نہیں کیا، نہ ہی لہجے میں تلخی تھی، پر ان کی یہ بات میرب کے دل پر چبھی تھی۔ تو کیا ان کا شوہر ان کو ایسے سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو میری سوچ ایسی لگتی ہے؟ انہوں نے افسوس سے عارف صاحب کو دیکھا۔ جواب نفی میں سر ہلا رہے تھے وہ۔ نہیں سمجھتا، اسی لیے پوچھا۔ اگر آپ ایسا نہیں سوچتی تو پھر انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ مریم میرے لیے میری بیٹی ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ نے اسامہ کے نعم البدل میں مجھے مریم دی ہے۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھ لی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی کو اسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں پھر نم ہوئی، اولاد کا غم تھا، کسی صورت کسی لمحے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا میرب، نہ ہی سب کے نصیب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لازم نہیں جیسے سسرال والے فاطمہ کو ملے ہیں ویسے ہی مریم کو ملے، اور جیسے نصیب فاطمہ کے تھے ویسے ہی مریم کے ہوں۔ اب میرا دل ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر عفان کی فیملی کے لیے بھی یہی سب سنا تھا، اور ان کے لوگ کیسے نکلے؟ میرب تلخی سے بولی۔ میں پھر کہتا ہوں میرب، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ہی مثال لے لیں۔ کیا آپ بری ساس تھیں یا اسامہ برا شوہر؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی میرب۔ کس کا رشتہ آیا ہے؟ ان کی بات سمجھتے میرب نے پوچھا۔ میرے کالج کے دوست کے بیٹے کا، زیان کا۔ کلثوم بھابی کا بیٹا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت اچھے سے کلثوم کو جانتی تھیں، وہ بہت اچھی اور نفیس خاتون تھیں، اور وہ فاطمہ کے نکاح میں زیان سے بھی مل چکی تھیں، اور وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا اور کم عمر اور کنوارا بھی۔ لیکن ان کا بیٹا تو اسامہ جتنا ہی ہے اور کنوارا بھی ہے۔ پھر عارف صاحب ان کا اگلا سوال بخوبی سمجھتے تھے کہ وہ اتنا اچھا ہے تو مریم کا رشتہ کیوں مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ بیوہ بھی ہے اور ایک بچے کی ماں بھی۔ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کے نزدیک یہ باتیں معنی نہیں رکھتی۔ وہ سیرت دیکھتے ہیں، اور مریم کی سیرت سے سبھی واقف ہیں، اور سچ پوچھو تو مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور میں دل سے راضی ہوں۔ آپ صحیح؟ میرب بولتے بولتے رکی جب انہیں لان کے ساتھ والی کھڑکی میں کسی کا گمان ہوا۔ تھوڑا سا جھک کر دیکھا تو وہاں مریم بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میرب کی نظروں کا رخ دیکھتے انہوں نے بھی مریم کی جانب دیکھا۔ مریم باہر آؤ۔ ان کے پکارنے پر مریم خاموشی سے باہر آئی اور ان کے بیٹھنے کی طرف اشارہ کر لیا، اور وہاں بیٹھ گئی۔ عارف صاحب اس کی نظروں میں ناراضگی دیکھ چکے تھے اور اس کی ناراضگی کی وجہ بھی جانتے تھے۔ مریم بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی ابو، میری زندگی میں اسامہ تھے اور وہیں رہیں گے، اس نے قطعیت سے کہا، اور وہ اپنے نام کے ساتھ اسامہ کے علاوہ کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ مریم، زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ میں اکیلی نہیں ہوں ابو، آپ ہیں، امی ہیں، سفیان اور فاطمہ سب ہیں میرے ساتھ، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ اپنے آنسو پوچھتے وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میرے اپنی سنجیدگی سے عارف صاحب کو دیکھا جو لب بھینچے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی مریم گئی تھی۔ وہ نہیں مانے گی عارف، آپ اس کی اسامہ سے محبت سے واقف ہیں۔ میں ظلم نہیں کر سکتا میرب، اور ساری زندگی اکیلے گزارنا خود پر ظلم ہی ہے، اور مریم میرے بیٹے سے مرنے کے بعد بھی وفا نبھا رہی ہے۔ میں اس پر خوش نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بے وفا بیوی نہیں ہے، وہ با وفا ہے، لیکن زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ میری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ فاطمہ کی شادی بھی آج نہیں تو کل کریں گے، سفیان بھی بڑے ہونے کے بعد جتنا بھی احساس مند ہو پر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا۔ وہ کیسے اکیلی زندگی گزارے گی؟ زندگی بہت طویل ہے، پہاڑ کی مانند ہے۔ وہ اسامہ کے نام پر ساری زندگی بھی گزار دے، پر جب کبھی وہ تکلیف میں ہوگی اسامہ کی یاد اسے ضرور یاد آئے گی، پر اسامہ نہیں آئے گا۔
زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو سہارے کی ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے وہ اپنی ہر خوشی دکھ درد بانٹ سکے، وہ اسے سمجھتے پر ہر قدم اس کے ساتھ ہو، اور اس معاملے میں سب سے بہترین رشتہ میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ نہیں اور وہ میری بیٹی ہی ہے۔ میں فاطمہ کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتا۔ مجھے رحم آتا ہے اس کی بے رونق زندگی پر، جہاں اس کی زندگی میں خوشی کی کوئی رمق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوئی امید۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے دکھوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسے ضرورت ہے کسی ایسے انسان کی جو اس کے آنسو پونچھے اور پھر اس کے زخموں پر مرہم رکھے، اور وہ انسان ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ نہیں راضی تو آپ اسے راضی کریں، آپ اس کی ماں ہیں اور وہ آپ کو ہی درجہ دیتی ہے۔ اس کو منائیں۔ میں اس رشتے کے لیے انکار کر کے اس کی زندگی میں خوشیوں کی امید کو تو جلنے سے پہلے نہیں بجھا سکتا۔ وہ بچی ہے، آپ راضی کریں اسے۔ وہ مجھے یقین ہے کہ ایک ماں یہ کر سکتی ہے، اور میں نے اس بارے میں بھابھی یعنی کہ مریم کی سگی ماں سے بھی مشورہ کیا تھا۔ وہ بہت خوش ہے اس فیصلے سے۔ اپنی بات مکمل کرتے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان کی تمام باتیں میرب کے دل پر لگی تھیں، وہ ان کی ہر بات سے اتفاق کرتی تھی، اور اب مریم کو منانا تھا اور وہ ارادہ کر چکی تھی۔ مریم کو منائیں گی اور کامیاب ہی ہوں گی۔ زیان مریم کی عدت پوری ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہی اکبر اور کلثوم سے بات کر چکا تھا۔ اکبر اور کلثوم اس کی بات پر دنگ رہ گئے تھے، اور پھر زیان نے اپنا دل ان کے سامنے کھول دیا، کیونکہ ان کے تاثرات دیکھتے ان کا واضح نوٹ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن زیان کی پسند جاننے کے بعد اور باقی باتوں کو مد نظر رکھتے انہیں اس رشتے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی تھی، پر انہوں نے زیان سے ایک سوال پوچھا تھا، جس کے جواب کے بعد ہی انہوں نے رشتہ مانگنے پر رضامندی دی تھی۔ اگر مریم سے شادی کی خواہش مند ہو تو اسی صورت میں اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جب تم اس کے بیٹے کے باپ بھی بن کر اس کو پالنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ دوسرے کی اولاد کو قبول کر کے اپنی اولاد کا درجہ دینا اور پھر اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کے بعد دونوں میں برابری رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مریم کی اولاد کو اس کے سابقہ سسرال میں چھوڑ کر اسے بیاہ کر لائیں تو میں اور کلثوم ظالم نہیں ہیں۔ ایک اولاد کو ماں سے الگ رکھنا اولاد اور ماں دونوں پر ظلم ہے، اور پھر اگر اس کی اولاد کو لا کر وہ درجہ نہ دے سکو اور دوسروں کی طرح اسے ایک طرف کر کے احساس کمتری کا شکار کر دو، یہ اور بھی ظلم ہے۔ اس لیے اگر اتنا حوصلہ خود میں رکھتے ہو کہ مریم کے ساتھ اسے بھی محبت دے سکو اور آنے والے وقت میں برابری کر سکو تو مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہاں سے بھی انکار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے کلثوم کو دیکھا اور وہ بھی ان کی باتوں سے متفق لگ رہی تھی۔ میں مریم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری محبت کھوکھلی ہرگز نہیں ہے۔ مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے مریم کو محبت ہے، اور ہر وہ انسان عزیز ہے جو مریم کو عزیز ہے، اور اگر آپ اس کے بچے کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی یہ اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ اگر اس کا سگا باپ ہوتا تو وہ بھی اسے اتنا چاہتا جتنا میں چاہوں گا یا نہیں۔ اور اگر آپ کو آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ میں برابری کر پاؤں گا یا نہیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ کبھی اپنی اولاد کی خواہش نہیں کروں گا۔ مختصر الفاظ میں اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ کلثوم اور اکبر اس کی خود اعتمادی پر مسکرائے اور رشتہ مانگنے پر رضامند ہو گئے، اور پھر مریم کی عدت مکمل ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی اکبر صاحب نے عارف صاحب سے بات کی، اور عارف صاحب کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور وہ تو خوش تھے کہ اتنا اچھا رشتہ تو آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ نے خود ان کے پاس بنا کسی تلاش کے بھیج دیا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا، اور آج میرب سے ہونے والی بات کے بعد ان کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا۔ مریم کمرے میں اسامہ کی تصویر کو اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کبھی نہیں، ایسا جانے والوں کے ساتھ زندگی نہیں رکتی مریم، انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ مریم اس کے برابر بیٹھتی سنجیدگی سے بولی، اور مریم نے انہیں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھا۔ میں اسامہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی، وہ اب کی بار تڑپ کے بولی۔ میں نے کب کہا اسامہ کی جگہ کسی اور کو دو؟ ہر کسی کا اپنا الگ مقام ہوتا ہے، کسی کی جگہ کوئی نہیں لیتا۔ اس دنیا میں رہنے والے اور اس دنیا میں چلے جانے والوں کا کیا مقابلہ؟ میں ایسا نہیں کر سکتی امی، آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ وہ مشکل اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں۔ میرب اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور تمہاری جگہ تمہاری بیٹی تو کیا تم اسے ساری زندگی ایسے ہی اپنے داماد کے نام پر بٹھا کے رکھتی؟ اس کی زندگی میں واپس کبھی اجالا نہیں کرنا چاہتی؟ مریم اب کی خاموش رہی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم میری بیٹی ہو مریم، تم مجھ پر کبھی بھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہیں یوں تنہا تکلیف میں دیکھتے ہمارے دل پر ضرور ایک بھاری بوجھ ہے۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو اور یہ حق دیتی ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر لوں تو ہاں کر دو۔ مریم کوئی بھی جواب دیے بغیر میرب کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو میری زندگی کے فیصلے لینے کا حق ہے، پر یہ میرے لیے بہت مشکل ہے امی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو مریم، وہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔
اور وہ کمال ضبط سے بولی اور اپنے بیٹے کی بیوی کو، جس کو وہ اپنے گھر میں اپنے لاڈلے بیٹے کی دلہن بنا کر لائیں تھی، اسے کسی اور کی دلہن بنانا بھی آسان نہیں تھا۔ سفیان، اس کے آگے وہ رکی اور اس کا سوال سمجھتے انہوں نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ تمہارا بیٹا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، ہم اسے اسامہ سمجھ کر پالیں گے، پھر اس پر تمہارا پورا حق ہوگا۔ مریم کا دل کسی نے مٹھی میں کیا تھا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی اور اپنے تمام حق انہیں دے چکی تھی۔ اب بس وہ اللہ سے دعا گو تھی اور اب کی بار تکلیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی اس میں۔ اور اب تو بے شک اللہ برداشت کرنے والوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکیں، زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔